بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو سبق نمبر 9۔ ومن وہی لابتداء الغایۃ نحو صرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ اور وہ من جو ہے لابتداء الغایۃ، غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ غایت، غرض، مقصد، مسافت کی ابتدا کے لیے غرض، مقصد، فعل اس کی ابتدا کے لیے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ جو فعل ہے اس کی ابتدا یہاں سے شروع ہے۔ من جس کے اوپر داخل ہوا ہے وہاں سے فعل شروع ہوگا یا شروع ہوا ہے، من یہ بتاتا ہے۔ مقصد کی، غرض، غایت کی، مسافت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ من اس کو بتاتا ہے کہ جو میرا مدخول ہے، جس پر میں داخل ہوا ہوں، وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ مثال میں دیکھیں، نحو صرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ نحو جیسے صرت میں نے سیر کی، من البصرۃ بصرہ سے، میری سیر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے۔ میرا سیر والا فعل جو ہے یہ بصرہ سے شروع ہوا ہے، الی الکوفۃ کوفہ تک۔ تو من نے بتایا کہ جس پر میں داخل ہوا ہوں وہاں سے صرت والا فعل شروع ہوا ہے۔ تو وہی لابتداء الغایۃ، وہ غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ اب ترکیب دیکھیں، ومن واو حرف عاطفہ ہے، اس کا عطف وہ با پر پڑے گا، سب پر۔ تو بہرحال ہم یہاں سے نئی بات شروع کریں گے۔ من ویسے تو حرف جر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اس کی بحث چل رہی ہے تو یہاں پہ یہ لفظ کی جو ہے بتاویل لفظ ہے، یہاں پہ بمراد لفظ ہے، لفظ کی یہاں پہ مراد ہے۔ تو من لفظ مراد ہے، نہ کہ من حرف جر یہاں پہ مراد ہے۔ تو من ایک لفظ ہوا، ایک اسم ہوا، ایک لفظ ہم نے جب مراد لیا تو پھر اس صورت میں یہ من جو ہے مبتدا، اور یہاں پہ منہا جو ہے یہ جو ہے معذوف نکالیں گے، من منے سے، منہا والے من کا معنی سے، تو یہ منہا والا من جو ہے یہ جارہ ہے۔ جو عبارت میں من کھڑا ہے یہ جارہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے، تو یہ مبتدا ہوا۔ اور منہا میں جو من ہے وہ حرف جار، اور ہا ضمیر جو جائے گی حروف جارہ کی طرف، ان حروف جارہ میں سے ایک من ہے۔ منہا ان حروف جارہ میں سے من بھی ہے۔ تو منہا جو ہے یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوئے ثابتۃ شبہ فعل کے، ثابتۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل، اور منہا جو معذوف نکالا تھا اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی من لفظ مبتدا کی۔ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے واو عاطفہ کو بنائیں گے تو اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ بہرحال آگے پھر ہم نیا کلام شروع کرتے ہیں، نئی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ واو حرف عاطفہ یا واو معترضہ۔ واو حرف عطف ہی مبتدا، ہی سے مراد وہ من ہے، ہی مبتدا، لابتداء الغایۃ، لام حرف جارہ، ابتدا مضاف، الغایۃ مضاف الیہ، ابتدا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، لام حرف جار کا جار مجرور سے مل کر متعلق، ثابتۃ شبہ فعل کے، ثابتۃ شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ہی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگر پچھلا معطوف علیہ بنایا تھا تو پھر اس کو معطوف بنا دیں، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ آگے، نحو صرت من البصرۃ الی الکوفۃ، تو اس کی ترکیب دیکھیں۔ اس سے نحو سے پہلے مثالہ مبتدا محذوف نکالیں، یا مثالہ مبتدا محذوف نکال لیں۔
یا پھر نحوا پڑھیں تو پھر آنی فعل مقدر نکالیں، یہاں پہ آنی فعل مقدر ہوگا۔ دیکھیں مثال ہو محذوف جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، سرتو فعل بفاعل، اس میں تاپشتو اس کا فاعل ہے، ماضی کا صیغہ، میں نے سیر کی، سرتو فعل بفاعل، من حرف جار، البصرتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق اول ہوا سرتو کا، الی الکوفتی، الی حرف جار، الکوفتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا سرتو فعل کا، سرتو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ مبتدا کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتبعیض، اور الا جو ہے یہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، وللتبعیض، اور من کا لفظ جو ہے حروف جارہ میں سے یہ کبھی تبعیض کے لیے، تبعیض کا معنی بعض، بعض کا معنی بعضیت، جزئیت، یعنی جزئیت بتاتا ہے، کچھ حصہ بتاتا ہے کہ جو اس کا مابعد ہے اس میں سے کچھ حصہ، اس میں سے کچھ حصہ، کچھ حصہ، کچھ جز بیان کرنے کے لیے من جارہ کو من تبعیضیہ بناتے ہیں، من تبعیضیہ یہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ من کے ماقبل والا حکم جو ہوتا ہے وہ من کے بعد جو ہے، من کا جو مابعد ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا، مکمل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب ترکیب دیکھیں، وللتبعیض، واو حرف عطفہ، یہاں سے پھر ہم نئی ترکیب شروع کریں گے۔ یہاں پہ من کا لفظ جو ہے وہ مبتدا محذوف ہے، جیسے الباء نکالتے تھے، اللام نکالتے تھے، تو اسی طرح یہاں پہ من، یہ من الباء اللام کی طرح ہے، یہاں پہ من حرف کی حیثیت کے اعتبار سے نہیں آ رہا، اسم کے اعتبار سے آ رہا ہے، تو من معذوف یہاں پہ مبتدا، للتبعیض، لام حرف جر، التبعیض مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل کے یا ثابت شبہ فعل کے، ثابتۃ ہوگا تو فاعل ہیا بنے گا، ثابت نکالیں گے تو فاعل ہوا بنائیں گے، تو شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو اخذت من الدراہم، اس کی ترکیب بھی وہی جو ترتیب چلتی آ رہی ہے، مثالہ معذوف نکال لیں یا مثالہ محذوف نکال لیں، پیچھے ثابتۃ نکالا تھا تو مثالہ نکال لیں، پیچھے ثابت اگر آپ نے نکالا ہے تو یہاں پہ مثالہ نکال دیں، تو مضاف مضاف الیہ مل کر وہ مثالہ مبتدا یا مثالہ مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر، نحو مضاف اخذت فعل بفاعل، اس میں تاپشتو اس کا فاعل ہے، من حرف جار، الدراہم، الدراہم مجرور، الدراہم مجرور، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اخذت کے، اخذت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتبیین، نحو قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، و اور من جو ہے للتبیین
تبیین بیان سے ہے. من جو ہے یہ بیان کے لیے آتا ہے. من جو ہے بیان کے لیے، وضاحت کے لیے، وضاحت کرتا ہے. جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس بات کو مزید کھول کر بیان کر دیتا ہے، کھول کے رکھ دیتا ہے. جیسے قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ تعالیٰ کا قول ہے تم بچو گندگی سے. کون سی گندگی؟ اب یہ گندگی کا پتہ نہیں ہے تو من الاوثان آگے من لگا کے اس کے بعد اوثان لے آئے تو یہ من بیانیہ ہے، یہ تبیین کے لیے ہے. یہ بتا رہا ہے کہ گندگی بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، اس ناپاکی سے بچو جو بت ہیں. کیونکہ انما المشرکون نجس، مشرک لوگ، کفر شرک والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں. تو سب سے بڑی ناپاکی شرک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اسی طرح اللہم احینی سعیدہ وامتنی شہیدہ. اللہ تعالیٰ سے بابرکت موت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور گناہوں سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اچھا جی، دیکھیں تو من کبھی کبھی وضاحت کے لیے آتا ہے، بیان کے لیے آتا ہے. یہاں پہ ترکیب وہی ہے، واو حرف عطفہ، من یہاں پہ محذوف ہے، وہ مبتدا، للتبیین جار مجرور متعلق ثابت ان کے، ثابت ان شبہ فعل ہوا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. من مبتدا اپنی خبر للتبیین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نحو قولہ تعالی، یہاں پر بھی وہی مثالہ معذوف نکالے، مثال مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف. قولہ تعالی یہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کو دیکھ لیں. قول مضاف، نحو قولہ تعالی، نحو مضاف ابھی اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. قولہ تعالی، قول مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، قول مضاف مصدر، ہی ضمیر مضاف الیہ فاعل. لیکن یہ فاعل اس وقت بنے گا جب تعالی کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے اس کو فاعل نہ بنائے، پہلے ذوالحال. تعالی یہ حال ہے، تعالی ماضی کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل. تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ہی ذوالحال کا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا قولی مضاف کا، قولی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ سارا مقولہ بنے گا اس قول کا. پہلے ترکیب دیکھیں، فا فصیحیہ، اجتنبوا امر کا صیغہ ہے، اس میں واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اجتنبوا فعل بفاعل، الرجس مفعول بہ، من حرف جار، الاوثان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اجتنبوا کے. اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور الرجس مفعول اور من الاوثان متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، امر اور نہیں ان کو انشاء بناتے ہیں نا، تو جملہ انشائیہ ہوا، جملہ انشائیہ ہو کر، فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا. تو قولہ تعالی قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وللزیادۃ، اور کبھی من جو ہے زیادہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، زیادت کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زائد ہوتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، با میں بھی لام میں بھی، کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو ترجمے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن اس کا ہونا نکھار پیدا کر دیتا ہے،
کچھ خوبیاں، زائد خوبیاں حاصل ہو جاتی ہیں اس کے استعمال سے، یہ بیکار نہیں ہوتے حرف، یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی مثالیں آ رہی ہیں تو نعوذ باللہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ بیٹھیں قرآن کی کوئی چیز نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ وہ بیکار ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہنا، بس یہ زائد ہوتا ہے، ہٹا دیں تو ترجمے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اس کے آنے سے چند خوبیاں، چند نکھار ضرور مل جاتے ہیں، کلام میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، فصاحت بلاغت ہو جاتی ہے، خوبیاں مل جاتی ہیں، کچھ زائد خوبیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ قول نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم مطلب ایک ہی ہے، من ذنوبکم، بہرحال ہم اب ترکیب کریں گے۔ یہاں پہ من واو حرف جار، من مبتدا محذوف ہے، من حرف نہیں نکالیں گے، من لفظ کلمہ نکالیں گے اسم کی صورت میں، تو وہ مبتدا ہے، لزیادت، اسی طرح جار مجرور متعلق ثابت ان کے ثابت، شبہ فعل ہوا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور لزیادہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، من مبتدا محذوف کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو سے پہلے بھی اسی طرح مثالہ نکال دیں، یا نحو پڑھیں تو آنی فعل مقدر نکالیں، آنی فعل اس میں آنا فاعل، نحو سارا مل ملا کے اس کا مفعول بھی بنا دیں، لیکن ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں وہ چیز آپ یاد رکھیں۔ نحو سے پہلے مثالہ مبتدا محذوف ہے، نحو مضاف قولی، یہ وہی ترکیب، پہلے قول مقولہ بنائیں گے، قول مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی حال، ذوالحال حال سے ملتا، تعالی فعل و فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ، قول مضاف کا قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول۔ یغفر لکم، یغفر فعل، لکم لام جارہ، کم مجرور، جار مجرور متعلق ہے اول یغفر کا، من حرف جار، ذنوب مضاف، کم مضاف الیہ، ذنوب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، من حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یغفر، متعلق ثانی ہوا یغفر فعل کا، یغفر فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، یغفر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالہ کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک کافی ہے، اس سے آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔